اگر بات صرف ان کی اپنی ہاں بھائی یہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھنے حد تک اپنا مذہب اپنا عقیدہ اپنے گھر کے اندر رکھ رہے ہیں تو ہم کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، تو اپنے طور پر جو مرضی عقیدہ رکھ لو بھائی. لیکن یہ عقیدہ دوسروں پر تھوپنا اور جو ہے کوئی نہیں ماننے والا اس کے اوپر جو ہے یہ چڑھ دوڑنا، اس کی گردن اڑا دینے کی بات کرنا، وہ اس کو کافر کہنا، مرتد کہنا، اس کے خلاف یہ کارروائیاں کرنا، ظاہر بات ہے یہ تو بڑا جو ہے غیر انسانی کام ہے اور پوری دنیا اس سے پیڑھت ہے، پوری دنیا کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے، ہیڈیک ہے. جی اچھا، اس میں لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں ہمارے انل بھائی کے لیے کہ دیکھیے وہ جو بندہ آیا تھا، میں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے کیونکہ کورام بھائی نے بھی بتایا، آزاد بھائی نے بھی بتایا اور سچوالا جی نے ابھی بتایا ہے. تو ایک چیز میں بتا دوں کہ ہر مسلمان کی سوچ ویسی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسلام میں یہ سب چیزیں ہیں. اکثریت جو اسلام کی ہے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب گندگیاں بھری ہوئی ہے، اور ہمارا اس مومنٹ کو چلانے کا مقصد ہی وہی ہے کہ ان سب کو بتایا جائے کہ یہ گندگیاں آپ کے اسلام میں ہے اور آپ کو اس سے باہر نکلنا ہے. تو یہ بات بھی آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی پڑے گی. کس قدر بے بسی ہے مومنین کی، یعنی یہاں اندازہ لگا بھی کہ ہماری پوری اسٹیم بھی ختم ہو جائے گی اور ہم کو کئی دن اسی طرح سے ہم کو کہنا پڑے گا، لیکن کوئی مومن، کوئی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا، یاد رکھیں کوئی نہیں آئے گا. بالکل بالکل. مطلب یہ ان کا سوال یہ ہے سچوالا جی کہ اگر اللہ کا کوئی فارم نہیں ہے تو پھر اللہ عرش پہ وہ کرسی پہ کیسے بیٹھا ہے، پھر مستوی کیسے ہوا؟ ہاں ظاہر بات ہے. اب اس کا یہ اتنی ایمبیگوس بات ہے کہ اس کے بارے میں آپ اسکالر سے پوچھیں گے تو وہ ہاتھ میں جو ہے جلیبی لے کر جو ہے شروع ہو جائیں گے گول گول گھمانا چاہے. اچھا اس میں بھی سچوالا جی ہے میں نے سیٹسفیکٹری آپ کو کوئی آنسر نہیں ملتا. ہاں، اور دوسرا سچوالا جی اس میں بھی شدید اختلاف ہے علماء کے بیچ، یعنی جو مقلد اور جو بریلوی ہو گئے یا دیوبندی ہو گئے، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جتنی آیت اس طریقے کی آئی ہے جس میں اللہ کا ہاتھوں کا ذکر ہے، تو اس کو لٹرل سینس میں نہیں لینا ہے، اس کو وہ پاور سے یا اس طریقے سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کا معنی الگ کرتے ہیں وہ. اور ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ لٹرل سینس میں لینا ہے، لیکن کیسا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہمیں نہیں پتا، آپ کو اس طریقے کا عقیدہ رکھنا ہے. تو اس میں بھی شدید اختلاف ہے. اور آپ کو معلوم ہے ساحل کہ ہر جاندار کو نفس ہوتا ہے نا، نفس، نون پہ سین، نفس آپ جانتے ہیں نا یہ ورڈ، تو قرآن میں کئی جگہوں پر یہ نفس کا ورڈ آیا ہے. ہر جاندار کو نفس ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ جانتے ہیں اس آیت کا مطلب، ٹھیک ہے؟ بالکل، ہر نفس کو ہر جاندار موت کو چکھے گی، اس طرح سے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر جاندار کو نفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے اسکالر سے پوچھا کہ اللہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ تو وہ ناراض کہنے لگے یہ کیسا سوال؟ میں بولا ابھی سوال تو سوال ہے، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں، اس کا ایسے بےہودہ سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. گردن پکڑ لینا ایسے بےہودہ سوال کا کوئی. اچھا یہ آیت بتانے کے بعد سچوالا جی، لیکن میں نے میں آپ سے پوچھا، ہاں جی نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آیت بتانے کے بعد آپ نے سوال کیا یا پہلے سوال کیا تھا؟ نہیں، یہ آیت بتایا میں، اس کے بعد میں نے کہا کہ جو ہے یہ ہر جاندار موت کا مزہ یا پھر ہر جاندار موت کو چکھے گی، یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے ایسے ہی پوچھا کہ اللہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ تو وہ ناراض ہو کے کہنے لگے یہ بےہودہ سوال ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو میں چپ ہو گیا. میں نے کہا کہ جو ہے، تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کو بھی نفس ہے؟ اللہ کو بھی نفس ہے؟ میں نے ان سے پوچھا. تو کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا کہ اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ اللہ کو بھی نفس ہے تب کیا ہوگا؟
کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے پوچھا, میں نے جو ہے 1 2 3 جگہوں پر جو ہے یہ ثابت کر دیا, 1 نہیں 2 نہیں 3 جگہوں پر اللہ کا بھی نفس ہے, اللہ بھی نفس رکھتا ہے. وہ آیت بتا دیں گے ادھر بھی. دیکھیں ایک جگہ تو جو ہے وہ بلکہ ایک ہی آیت میں, ایک ہی چیپٹر میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ کہہ رہا ہے, اور یہ آیت 2 بار ریپیٹ ہوئی ہے ایک ہی چیپٹر میں. اور اللہ اپنے نفس سے جو ہے ڈراتا ہے, اور اللہ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہے, یا تمہیں آگاہ کرتا ہے, تمہیں وارن کرتا ہے. یہ اس طرح کی بات 2 جگہ پر آئی ہے. اور ایک جگہ جو ہے وہ سورہ جو ہے مائدہ کے آخر میں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے عیسیٰ اور اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے کہ تو عیسیٰ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میرے نفس میں کیا ہے یہ تو جانتا ہے, لیکن تیرے نفس میں کیا ہے میں نہیں جانتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اچھا, قرآن دونوں کے لیے بھی, عیسیٰ کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور اللہ کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال کر رہا ہے. گویا کاتب قرآن کے پاس اللہ کے لیے اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے کوئی متعین کو کوئی مختلف لفظ نہیں ہے. کاتب قرآن کے پاس لفظوں کی کمی ہے, بڑی تنگی ہے, اور جتنے اسکالرس ہیں, جتنے ٹرانسلیٹر ہیں, وہ ایسی, کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو جگہ ہو جاتی ہے, ایسی جگہوں پر وہ جو ہے یہ جو جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ ترجموں میں ڈنڈی مار کر عیسیٰ کے لیے تو نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور لیکن اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ علم کہتے ہیں. اللہ کا علم ہے, کہتے ہیں ارے علم ہے تو علم کہو, نفس کیوں کہہ رہے ہو. سمجھے آپ بات؟ صحیح بات ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں بھی. میں کہتا ہوں کہ جو ہے اللہ باقاعدہ نفس بھی رکھتا ہے, اس کا چہرہ ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اس کے جو ہے اس کی ایڑی ہے, اس کے پنڈلی ہے, وہ جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے, وہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے, وہ جو ہے ڈراتا ہے, وہ دھمکاتا ہے, وہ جو ہے قسمیں کھاتا ہے, بار بار قسمیں کھاتا ہے, وہ جو ہے وہ کوستا کاٹتا ہے. اچھا, کوسنے کا کام کون کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہاں, کون کوستا ہے؟ یہ کوستا وہ ہے جو کچھ کر نہیں سکتا. ہاں, آپ کو پتا ہے کسی کی محلے میں گلی کے نکڑ پر کوئی ایک بڑھیا بالکل معذور, بالکل جو ہے لاچار قسم کی کوئی بڑھیا بیٹھے رہتی, تو اب وہ آتے جاتے جو ہے لڑکے اس کو جو چھیڑتے ہیں, کچھ ستاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا. تو اب ان پر کہتی ہے منہ پہ ماٹھی ملے, تیرے منہ میں کیڑے پڑو, تیرے جو ہے تیرے پیٹ میں جو ہے یہ سارا جو ہے پوتا کاٹی کون کرتی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ بڑھیا کچھ نہیں کر سکتی نا. اب وہ بیچاری کیا کرے گی, تبت یدا ابی لہب وتب بول کے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ, وہ تباہ ہو جائیں. کیا ہے یہ پوسا کاٹی نہیں ہے, کیا ہے؟ بالکل سوچنے والی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کرے گا. ارے بھائی کرنا ہے تو کر کے دکھانا. ابو لہب تو اگر واقعی تو اللہ ہے تو کچھ کر سکتا ہے تو جو ہے تو اس کو کچھ کر کے دکھا, کوئی عبرت بنا اس کو. خالی کوسرا ٹوٹ جائیں ابو لہب کے بعد دونوں ہاتھ, وہ تباہ ہو جائے. ان نشانیات هو الابتر, کہ تیرا جو ہے تیرا جو دشمن ہے وہی جو ہے جڑ کٹا ہے. ارے بھی جڑ کٹا کہنا کیا مطلب ہے کہ جو ہے اس کی کوئی نسل آگے نہیں بڑھے گی. اس کا مطلب نسل کو کون بڑھاتا ہے؟ ٹھیک ہے تو بڑھاتا ہے نا, تو اللہ ہے, تو اس طرح سے کوس کیوں رہا ہے؟ یہ کوسنا اس کا کام ہے جو کچھ نہیں کر سکتا. یہ گلی کی کوئی جو ہے لاچار بے بس بڑھیا کا کام ہے کوسنا. کیا یہ اللہ کا کام ہے؟
ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का जो बनाने वाला है वो कोसता है, काटता है। वमा कर अल्लाह, वो उन लोगों ने चाल चली तो अल्लाह ने भी चाल चली। वो लोग मकर किए, मकरो फरेब ये लफ्ज है ना, वो लोग मकर किए तो अल्लाह भी मकर किया, और अल्लाह बड़ा अच्छा जो है मकर करने वाला है। मैंने जो है एक दफा इस आयत का ये तर्जुमा किया, एक दफा जो है इस आयत का ये तर्जुमा किया कि वो लोग भी मकर किए तो अल्लाह भी मकर किया। अल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा बेहतरीन जो है मकर करने वाला है। तो लोगों को गुस्सा आ गया, कहने लगे ये क्या कर रहे हो तुम, ये गलत तर्जुमा है। मैंने कहा सही तर्जुमा क्या है? ये तो मकर का लफ्ज़ तो खुद कुरान में है। तो जाहिर बात है, मैं भी वही मकर और फरेब हमारी उर्दू जबान में, हमारी हिंदी में भी हम बोलते हैं ना, मकर और फरेब, धोखा। हाँ, सही। वो लोग धोखा दिए, अल्लाह भी धोखा दिया, अल्लाह बेहतरीन धोखा देने वाला है। तो वो नाराज हो गए। तो मैंने कहा उनसे कि भाई ये आयत तो एक्चुअली ऐसी है जैसे कोई कहे कि कुत्ते ने मुझे काटा, मैंने कुत्ते को काटा, और मैं बहुत बेहतरीन काटने वाला हूं। समझिए? अच्छा, इंग्लिश ट्रांसलेशन में वो लोग इसको प्लानर कर देते हैं। हाँ, जाहिर बात है, अब इंग्लिश की जो है जाहिर बात उसका बेस अलग है, उसके रीडर्स की जो है मेंटालिटी, उनका जो है माइंडसेट अलग होता, तो वो उनके माइंडसेट को सामने रखकर बात करते हैं। ये बड़े चालबाज होते हैं ट्रांसलेटर, क्या समझ रहे हैं? आपको मालूम है कि अब्दुल्ला यूसुफ अली जो वर्ल्ड फेमस है, बड़ा जो है नाम है उनका, उन्होंने कुरान के तर्जुमा में ऐसी ऐसी डंडियां मारी हैं कि बस क्या बताऊं। अल अमान अल हफीज, अब कौन बोलने वाला है? स्कॉलर है वो भाई, उनको तो पूरी छूट है ना, बाराखुन माफ है। अगर सच वाला कोई ऐसी बात करे तो 10 लोग आकर सच वाला का गला पकड़ लेंगे, तुमने गलत कहा। यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर जो है गलतियों पे गलतियां, डंडियों पे डंडियां मारे जा रहे हैं सदियों से, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछता। सही सही। अगर रामायण वाल्मीकि ने लिखी तो कुरान किसने लिखी? अच्छा, इसका जवाब तो इन्होंने सचवाला जी ने ऑलरेडी दे दिया है कि कुरान जो है वो अब्बासियों की लिखी हुई किताब है, मतलब उन्होंने पूरा गढ़ा है ना सचवाला जी? नहीं, असल में खैर अब्बासी तो खैर इसमें जो है गदरबूद करने वाले हैं, बहुत कुछ जो है इन्होंने डाला निकाला, छेड़छाड़ की है, लेकिन असल में इनको लिखने वाले तो जो है उमवियों का काम है। ये वो एग्जैक्टली, अब अगर जो है मैं कहूँ कि ये एग्जैक्टली किन्होंने जो है इसको लिखा है, तो अभी क्या है ये बात मोमिनीन को हजम नहीं होगी, ये जरा उनके लिए बहुत हेवी डोज हो जाएगा। मैं धीरे धीरे जो है उनका जो थोड़ा और थोड़े जो है बात होंगे, उनका जहन थोड़ा खुलेगा, तब मैं जाकर जो है ये बात अभी मैं बता पाऊंगा, क्योंकि जितने डोज मैं ऑलरेडी उनको दे चुका हूँ ये उनको बदहजमी हो जाएगी। बहुत बड़ा डोज दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, कि अल्लाह खुद जो है कुरान में थर्ड पर्सन है, ये कोई छोटी बात है? छोटी बात है कुछ? सही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ, पूरा इनकार ही हो गया उसमें तो। हाँ, बस वो शेर के माध्यम में जो है उन्होंने इतनी बड़ी बात वो जमाने में इतने डार्क एज में कह डाली थी। बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। लोगों को लेकिन समझ में ही नहीं आया होगा वो। बल्कि अगर देखा जाए तो साहिल देखें कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े जो है जो शुआरा हैं, जाहिर बात है शायर एक आम आदमी नहीं होता, बड़ा गहरी सोच रखने वाला ही शायर बनता है। तो जितने बड़े बड़े जो है शायरों का नाम ले लें, वो अंदर से एक्चुअल वो हमारी तरह होते हैं, लेकिन समाज का डर, उनके हालात की वजह से वो खुलकर नहीं कह पाते, लेकिन अपनी बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में शेर के कालिब में ढाल कर कह देते हैं। जाहिर कर देते हैं, अंदाज में जाहिर कर देते हैं। अगर मान ले किसी वक्त पकड़े गए तो जो है कहते हैं यार मेरा मतलब ये नहीं ऐसा था, तो छूट हो जाती है। ये सही है। ये जबरदस्त तरीका था उनका। हाँ, शेर में आप जो मर्जी कह लो, शेर में जो मर्जी कह लो। सही, बहुत जबरदस्त। इस्लाम की चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, और जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं वो गौर और फिक्र करें। जो भी सवालात हम आपके सामने रखते हैं, और आप भी कोशिश करिए कि इस जंजाल से आप निकल जाएं। मोहम्मद को लिखना नहीं आता था, अब अल्लाह मोहम्मद को अपना सारा ज्ञान लोगों को बांटने के लिए दे सकता है, तो मोहम्मद को लिखना भी सिखा सकता था।
ہاں اس پہ اصل میں ان کا جواب ہے کہ وہ اس لیے ان کو یہ رکھا ان پڑھ رکھا تاکہ لوگ جو ہے ان پہ سوال نہ اٹھا سکے. یہ ایک نریٹو سچ والا کی دیا جاتا ہے کہ وہ کیوں ان پڑھ تھے. اصل میں جس مسلمان اپنے نبی کا نام محمد رکھتے ہیں اور وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ وہ امی تھے، امی الامی، الامی کا مطلب یہ لوگ ان پڑھ لیتے ہیں. اچھا، ان پڑھ لینے کے پیچھے جو ہے ان کا جو مقصد ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ چونکہ ان پڑھ تھے اس لیے جو ہے ایسی کتاب انہوں نے پیش کی تو جو ہے اب یہ اس کا مطلب یہ یقیناً جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. اصل میں یہ کہانی اور یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے گھڑی گئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں جسے محمد کہا گیا ہے اس کو نہ تو کوئی الکتاب دی گئی، نہ القرآن دیا گیا، نہ کوئی معجزہ دیا گیا، نہ کوئی آیات بینات دیے گئے پورے قرآن میں محمد کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے الامی کہا جاتا ہے نا ساحل، الامی ظاہر بات ہے جس وقت آپ مومن تھے اس لفظ کے معنی جانتے تھے، آپ کو پتا ہے الامی کیا ہوتا ہے. سارے اسکالر کہتے ہیں الامی کا مطلب ہے ان پڑھ. حالانکہ جب میں اسکالر سے پوچھتا ہوں کہ الامی کا مطلب آپ ان پڑھ آ کر کس بنیاد پر لیتے ہو، یہ معنی ذرا مجھے بتائیے. تو ان کے پاس بنیاد کوئی بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بس ایسے ہی طرح چلا آ رہا ہے، ایسے لے رہے ہیں ہم. الامی کا مطلب ہے ان پڑھ. حالانکہ جب میں پوچھتا ہوں کہ بھئی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کا مطلب ہے ماں، کا مطلب ہے ماں. اچھا، امی کا مطلب میری ماں. جب آپ جو ہے اس کو الف لام لگا دیتے ہو، کسی لفظ کو الف لام لگا دیتے ہو تو وہ خاص کا معنی دیتا ہے. تو جو الامی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو ماں والا ہے. اب پوری قرآن میں مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایسا کون سا نبی اور رسول ہے جو ماں والا ہے؟ کون ہے؟ ہاں ماں والے تو سب ہے، صرف ماں والا تو پھر وہ عیسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو خاص ماں والا ہے الامی کون ہے؟ الامی کون ہے؟ ظاہر بات ہے جی ایسا رسول، ایسا نبی جو کہ الامی ہے، ظاہر بات ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے. اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو شخصیت صرف عیسیٰ کی ہے. آپ سمجھے، وہ ہے جی امی کا مطلب وہ ہے. الذين بالکل. يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. یہ پوری کی پوری آیت اصل میں عیسیٰ ابن مریم پر فٹ بیٹھتی. جی بالکل بالکل الگ ٹاپک ہے، کسی کو ہم جو ہے کسی اور سمے پر بات کریں گے، پھر بات کہیں اور چلی جائے گی.